والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حدیث ان 4-5 لاکھ احادیثوں سے نکالی ہوئی 4 حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 4800 حدیثوں کو منتخب کر کے ابو داؤد شریف انہوں نے کتاب مرتب کی، اور پھر کہتے ہیں کہ اس میں سے 4 حدیثیں ہم نے خلاصے کے طور پر منتخب کیا تھا۔ ان 4 میں ایک حدیث یہ بھی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی 5 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے 5 حدیثوں کو منتخب فرمایا تھا، اور 5 حدیثوں کو منتخب فرما کر انہوں نے اپنے بیٹے حماد کو وصیت کی تھی، بیٹے ان 5 حدیثوں پر اگر تم نے عمل کر لیا تو پورے دین پر، مکمل دین پر عمل ہو جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ احادیث کے ذخیرے میں سے 5 حدیثوں کو نکالا، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 لاکھ احادیثوں کے مجموعے میں سے 4 حدیثوں کو منتخب فرمایا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بڑھا دیا، 5 کہتے ہیں نا وہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ 4 حدیثیں کہتے ہیں، اور 4 کے چاروں ایک ہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو 5 کہتے ہیں، ان 5 میں 4 وہ حدیثیں ہیں جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 حدیثیں بیان کی ہیں، 4 حدیثیں تو امام ابو داؤد والی تھی، ایک حدیث اور بڑھا دیا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، الٹی بات ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 حدیثیں منتخب کیا تھا، اس میں سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حدیثوں کو لیا ہے، ایک حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 کا انتخاب کیا تھا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 میں سے 4 لے لیا اور ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کس نے چھوڑا کس نے پکڑا، ہے نا بھائی؟ اس کی وجہ جاننی پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات جو ہوئی ہے 150 ہجری میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو پیدا ہوئے ہیں 202 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا بھئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے اور تقریباً 52 سال پہلے امام ابو داؤد کے پیدا ہونے سے 52 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے، اور 52 سال کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 حدیثیں منتخب کیا تھا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 5 حدیثوں میں سے 4 حدیث انہوں نے رکھا، ایک حدیث کو حذف کر دیا ہے۔ تو بہرحال وہ 5 ہو یا 4 ہو، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے محدث، بڑے عالم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے فقیہ، بڑے عالم۔ انہوں نے 5 لاکھ احادیثوں میں سے جس کو جمع کیا ہے 5 کو، یا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ میں سے جس 4 کو جمع کیا ہے، یقیناً بہت ہی اہم اور بہت ہی خلاصے کی حدیث ہوگی نا۔ تو وہ حدیث میں بیان کر رہا تھا، ایک حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بڑی اہم حدیث ہے، اگر اس کو آپ یاد رکھ لیں بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت سارا مسئلہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا
بولنا چالنا غیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان کی زبان کھلتی ہے تو اپنے بھائی کے لیے بدگوئی کے لیے، ان کی زبان کھلتی ہے تو جھوٹ بولنے کے لیے، ان کی زبان کھلتی ہے تو دوسروں پر اعتراض کرنے کے لیے۔ بھائی اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے ہو کہ ہماری کوئی غیبت کرے، ہم پر کوئی اعتراض کرے ہیں؟ آدمی اگر اپنے اوپر اعتراض کرے تو آدمی کو کم سے کم احتساب کا موقع ملتا ہے، اور جائزہ لینے کا موقع ملتا ہے، اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ آدمی دوسرے کو دیکھتا رہے سوائے گناہ کے اضافے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ آدمی اپنا اگر احتساب کرے، بھئی ہمارے اندر کیا برائی ہے، ہم کتنے بڑے لٹیرے ہیں، ہم کتنے بڑے ڈاکو ہیں، ہم کتنے بڑے جھوٹے ہیں، کتنی بڑی غیبت کرنے والے ہیں۔ آدمی جب اپنا احتساب کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی اصلاح کرے گا، ہے نا، توبہ کرے گا۔ اور آدمی کی نگاہ دوسرے پر اٹھتی رہے گی نا تو اب کبھی توفیق نہیں ملے گی اصلاح کی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگا ہے۔ ایسے مکار انسان سے اللہ دور رکھے۔ مکار انسان بیٹھتا ہے بازو میں دوست بن کے، لیکن فتنہ پرور مکار انسان کا کام کیا ہے؟ مکاری کرنا، فتنہ پروری کرنا، لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو بھڑکانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ فطرت۔ تو بھائی میں عرض کرنا ہے، یہ 2022 ختم ہو رہا ہے، 2023 آنے والا ہے، اور 2023 یہ نیا سال جو آتا ہے، نئے سال کے آمد پہ جو ایک طوفان، بدتمیزی، بے حیائی، عریانیت، شراب نوشی، آتش بازی، یہ سب جو ہوتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو 2023 جو آ رہا ہے، کیا یہ خوشی منانے کا موقع ہے؟ کیا ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے؟ جیسے حدیث نے کہا عید الفطر ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید الاضحیٰ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، لیکن کیا یہ نیا سال جو آ رہا ہے 2023 ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے؟ نہیں نا۔ کیسے طے کریں گے ہے یا نہیں ہے؟ جو لوگ مناتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ بھئی ہے، اور یہ جو بڑے پیسے والے، یہ دبئی کے جو حکمراں ہیں بڑے لوگ، اللہ اکبر، پیسے سے بھی بڑی گمراہی آتی ہے۔ ان کے پیسوں کی وجہ سے وہ چھوٹی سی بستی ہے دبئی جو ہے، لیکن ان کا مزاج کیا ہے؟ ہر چیز میں نمبر 1 پہ وہ رہنا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا کے سب سے بلند ترین عمارت ہمارے یہاں ہو، بنا لیا انہوں نے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا سب سے بہترین اور بڑا شاپنگ مال ہمارے یہاں بنا لیا انہوں نے۔ دنیا کا سب سے بہترین بڑا جزیرہ جو ہم نے انسان بنا رہا ہو ہمارے یہاں بنا لیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیا سال ہم اس طرح منائیں کہ دنیا میں کہیں نہ منایا جاتا ہو۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ایک امریکن کمپنی کو ٹھیکہ دیا، اور اس امریکن کمپنی نے پورے سال تیاری کر کے، گزشتہ سالوں کی بات کر رہا ہوں، پورے سال تیاری کر کے اس پر 63 کروڑ کا خرچہ لا کر کے ایسی آتش بازی کیا کہ وہ گنیس بک ورلڈ آتا نا، اس کے اندر جو ہے اس آتش بازی کا اور دبئی کے اس نئے سال کے منانے کا نام نمبر 1 پہ آ گیا۔ ساری دنیا کے سب سے بلند عمارت ہمارے یہاں ہو، ساری دنیا کے سب سے بہترین شاپنگ مال ہمارے یہاں ہو، دنیا کا سب سے بہترین جزیرہ ہمارے یہاں ہو، سب سے بہترین آتش بازی اور نئے سال کے نمائش ہمارے یہاں ہو، نمبر 1 مل گیا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ آتش بازی میں، عیاشی میں اتنی رقم خرچ، کہتے ہیں کہ نئے سال کے موقع پر شراب نوشی پر، صرف شراب پینے پر 70 ارب ڈالر دنیا میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 70 ارب ڈالر شراب نوشی پر، اور اس سے آگے آپ بڑھیں گے 600 ارب ڈالر رقاصاؤں کے رقص کرنے پر، ناچ گانے پر، آتش بازی پر۔ اللہ نئے سال کے موقع پر یہ رقاصائیں جو ہوتی ہیں نا، ناچنے والے، گانے والے، اس کی نمائش ہوتی ہے، اور اس رات میں جو شو بازی ہوتی ہے، 600 ارب ڈالر
شراب نوشی پر 70 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ، آتش بازی پر کروڑا کروڑ ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے کہا نا، غیر کرے تو کرے، ٹھیک ہے، جاؤ تم جانو، لیکن ایک مسلمان کہنے والا، اور یہ کام ظاہر سی بات ہے ان کروڑوں کروڑ اربوں روپے میں آدمی اگر چاہے تو دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو غریب ہیں، کتنے ادارے ایسے ہیں جو پریشان ہیں، اور کتنی لڑکیاں ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نکاح شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ کیا ان کاموں میں نہیں خرچ کیا جا سکتا تھا؟ لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ نام کے مسلمان ہیں، اصل میں یہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہود و نصارہ کیا ان کو سکھاتے ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے، نام ہے مسلمانوں کی طرح، لیکن یہ اس طرح کام تو یہ صرف وہ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہو رہا ہے۔ آپ جائزہ تو لیجئے پہلے کیا ہو رہا ہے۔ نیا سال منانے کے نام پر ہمارا نوجوان بھی ریزارٹس میں جا رہا ہے، نائٹ کلبوں میں جا رہا ہے، دوسرے شہروں میں جا رہا ہے، ہوٹلوں میں جا رہا ہے، اور یہ نیا سال، یہ نیو ایئر نائٹ کیا ہے؟ عیاشی، بدماشی، شراب نوشی، بے حیائی، عریانیت، پینا پلانا، زناکاری، بدکاری، اسی کا تو مجموعہ ہے نا۔ اور کیا ہوتا ہے نئے سال کی شروعات میں؟ ایک مسلمان یہ کام کرے گا تو نئے سال کی آمد پر خوشی منانا کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم جب مسلمان ہیں اور ہمیں عالم ہے اور مسجد میں ہم بیان کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث کے حوالے سے ہی بات کریں گے نا۔ سب سے پہلے دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو نیا سال آیا تھا نا۔ یہ شمسی سال جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے چلا آ رہا ہے نا۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیپی نیو ایئر منایا تھا؟ صحابہ نے یہ کام کیا تھا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے یہ کام کیا تھا، اس کے بعد علماء کرام نے، اولیاء کرام نے یہ کام کیا تھا، پھر مسلم حکمرانوں نے یہ کام کیا تھا، اور پھر اس زمانے میں بھی عراق، شام، مصر، افغانستان، یہ علاقے جو تھے یہ اصل میں مسلمانوں کے زیر نگی آ چکے تھے، لیکن نیا سال نہیں منایا جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہیپی نیو ایئر جو شروع ہوا ہے، کب سے ہوا ہے؟ آپ کو تاریخ معلوم بھی ہوگا، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ یہ اصل میں 19ویں صدی کی پیداوار ہے۔ یہ 20ویں صدی، 21ویں صدی، یہ 20ویں صدی، تو یہ 19ویں صدی کی پیداوار ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ مغرب والوں جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تہذیب ہے، تمدن ہے، ساری دنیا پر حاوی ہو جائے، خاص طور سے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عیسائیوں نے، یہودیوں نے عجیب عجیب دن نکالے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے انہوں نے، قرآن نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں بتایا، اور دور کی بات ہے کوئی شریف انسان بھی اس کا نام نہیں لے گا۔ ویلنٹائن ڈے کس نے سکھایا؟ ان یہودیوں نے، بدماشوں نے دنیا کو سکھایا، عیاشی کے راستے پہ ڈالا ہے نا۔ پھر آگے آپ چلے جائیے، نیو ایئر نائٹ کس نے سکھایا؟ ظاہر ان بدماشوں نے، یہودیوں عیسائیوں نے سکھایا ہے۔ یہ اسلام کی مذہبی تعلیم نہیں ہے نا۔ لیکن بہرحال دنیا ایسی، آپ اپریل فول، یہ کس نے بتایا؟ یہ انہوں نے بتایا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، سب اسلام کے خلاف ہے۔ کرسمس ڈے یہ غیروں کی اصل میں اپنی تہوار ہے، مسلمان بھی بہت سارا شامل ہو رہا ہے اس میں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں سے، غیرت ہوتی تو تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک کے سوچتے کہ ہم کرسمس ڈے میں شریک ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے ہمارے لیے قربانی ڈے منایا؟ بھئی کسی عیسائی نے، کسی یہودی نے قربانی ڈے منایا؟ کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے یہ عیدین، عید کی نائٹس منایا؟ نہیں نا۔ ہمارے جو تہذیب ہے، ہمارے جو خوشی کا دن ہے، غیر ان کو نہیں مناتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کی تہذیب کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ کھانے میں، پینے میں، شادی بیاہ میں، پہننے اوڑھنے میں، وہ جو کر دیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا نوجوانوں کا طبقہ ہے جو یہ نئے سال کے جشن میں شریک ہوتا ہے۔ یہ متوسط طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ جو بڑا مالدار ہے، جس کے پاس پیسے بے حساب ہے، ان کا تو حال مت پوچھو، تو دوسرے ممالک میں جا کے عیاشی کرتے ہیں، بے حیائی اور زناکاری، بدکاری کا کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ حفاظت فرمائے۔
یاد رکھنا دوستو اور بزرگوں، اللہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ نعمت دے کے آزماتا ہے۔ اللہ نے کسی کو اگر پیسہ دیا ہے اور اس پیسے کو حرام کاری میں اور عریانیت میں، زناکاری میں، شراب نوشی میں اور دنیا کو دکھانے میں اگر وہ خرچ کر رہا ہے، سمجھ لو اپنی موت آپ وہ مر رہا ہے اور آہستہ آہستہ زوال کے قریب جا رہا ہے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں میری طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ سبا، کس پارے میں ہے؟ کس پارے میں ہے؟ سورہ سبا تو ہے، سورت ہے، کس پارے میں ہے؟ 22ویں پارے میں ہے۔ سورہ سبا قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو 22ویں پارے میں ہے، سورہ سبا۔ سورہ سبا کے اندر اللہ نے ایک قوم کی واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم جس واقعے کو بیان کرتا ہے عبرت کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ دنیا کے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ اس قوم کا حال اللہ نے بیان کیا ہے سورہ سبا میں، عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کوئی نعمت دے، پیسے کی نعمت ہے، پیسہ ہوگا جبھی نائٹ کلب کو جائیں گے نا، پیسہ جیب میں ہوگا جبھی تو شراب نوشی کے لیے جائیں گے نا، ہے نا، پیسہ چاہیے نا دنیا میں گھومنے کے لیے اور اس طرح سے بدماشی کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو اللہ نے قوم سبا کو جو ہے اللہ نے ایسا وطن دیا تھا، ایسا باغ دیا تھا، کہتے میلوں بیچ میں نہر جاری ہے اور بیچ میں دونوں طرف اتنے عالی شان بہترین باغ ہے، میلوں تک کا باغ ہے، وہ بہترین پھل ہے اس کا، اور اسی باغ میں قوم سبا کے گھر یہاں وہاں ہوتے تھے، بہترین پانی ہے، بہترین پھل ہے، بلکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہاں اس باغ میں اور اس قوم کے اندر نہ تو مکھی ہوتی تھی، نہ تو مچھر ہوتا تھا، نہ تو پچو ہوتا تھا، نہ تو بچھو ہوتا تھا، نہ تو سانپ ہوتا تھا، کوئی موذی جانور وہاں نہیں ہوتا تھا، اتنی بہترین پاک و صاف ہوا ہوتی تھی۔ بلکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ دوسری بستی کا کوئی آدمی اگر وہاں آ جاتا، اس کے سر میں اس کے بالوں میں اگر جوئیں ہوتی یا کوئی اور کیڑا ہوتا تو اس بستی میں آنے کے بعد وہ سب مر جایا کرتے تھے، اور اتنا بہترین باغ تھا کہ کوئی آدمی سر پہ ٹوکڑا ڈال کے صرف باغ سے نکل جائے بغیر پھل توڑے ہوئے، بغیر پھل کو توڑے ہوئے پورا ٹوکڑا وہ پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا۔ اتنا بہترین باغ تھا، اتنی بہترین آب و ہوا تھی، بہترین پانی تھا، بڑے آرام میں بڑے عیش میں تھے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا وَرَبٌّ غَفُورٌ وَاشْكُرُوا لَهُ، یہ ہم نے تمہارے لیے باغ بنایا ہے اللہ کے دینے سے نا، وہاں کوئی موذی جانور نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، نہر جاری ہے، میلوں باغ ہے، کھاؤ پیو آرام سے رہو عیش کرو، صرف کیا تھا؟ وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ کوئی زبان سے کہے، مالدار ایک آدمی کہتا ہے بھئی اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا شکر، اللہ پیسہ دی، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو، یہ اصل میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، غریبوں کی خیر خواہی کرو، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، یہ صحیح شکریہ ہے۔ مال آ گیا، نہیں اللہ کا شکر ہے، یہ زبان سے شکر ادا کرنا شکر نہیں ہوتا ہے۔ اور غریبوں کو دینے کے لیے، یتیموں کو دینے کے لیے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے آدمی رو پڑتا ہے، مال اپنا کیوں دوں؟ وہی گھر میں شادی بیاہ آ جائے، پھر اللہ اکبر، ان کی شان دیکھو نا، پیلس گراؤنڈ میں، بڑے بڑے محلوں میں، اور اب تو لوگ دوسرے ملکوں میں جا کے کروڑوں کروڑ کی شادیاں کر رہے ہیں، وہاں ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے میں رونا آ جاتا ہے، کہاں سے نکالوں، کیسا نکالوں، کدھر کروں، ہمیں کمائے کہاں سے دے دینا۔ یہ تو اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کا شکر کیا ہے؟ مال کا حق ادا کرو۔
تو اللہ نے یہی کہا تھا، ہم نے بہترین باغ دیا ہے اور بہترین آب و ہوا دیا ہے، وَاشْكُرُوا، اللہ کا شکر ادا کرو، عبادت کرو، بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر ہے، یہاں کوئی موذی جانور نہیں ہے، رب غفور، پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے تو رب معاف کرنے والا بھی ہے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، اس قوم نے اعراض کیا، اللہ کی، اعراض کا مطلب اللہ کی نافرمانی کیا، اللہ کی ناشکری کیا، اللہ کی عبادت نہیں کیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے وہ عرم کا جو باندھ تھا نا، باندھ کو ہم نے توڑ دیا، وہ پانی جب باغوں میں آیا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا، وہ کانٹے کے جھاڑ بن گئے اور بیڑی کے درخت بن گئے، وہ جو بہترین درخت تھا وہ سب برباد ہو گیا، پوری آبادی تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ عبرت کے لیے اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ هَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، جو اللہ کا ناشکرہ ہے، اللہ کا نافرمان ہے، ہم اس کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا نا، کس لیے؟ ہماری عبرت کے لیے نا۔ پچھلی قوم کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ تھا، جب اس قوم نے اس کی خلاف ورزی کی اللہ نے دکھا دیا۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم کو عبرت لینا ہے، اللہ نے ہم کو بھی جو صلاحیت دی ہے، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ نئے سال میں، دوسرے تماشے بازی میں اور دوسری چیزوں میں ہم خرچ کرتے ہیں، ریا و نمود میں۔ تو یہ اصل میں صحابہ نے نہیں منایا، تابعین تبع تابعین نے نہیں بنایا، قرآن و حدیث میں نہیں منانے کی بات ہے، پھر یہ آیا کہاں سے؟ تو لوگوں نے تاریخ لکھا ہے کہ 19ویں صدی میں اصل میں یہ رائل نیوی جانتے ہوں گے آپ میں بہت سارے لوگ، یہ نوجوان جو ہوتے ہیں کام کرتے ہیں یہ سمندروں میں، رائل نیوی میں، وہ مہینوں سمندر میں ہی رہتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں کہیں بیٹھے ہوں گے، ان کے صاحبزادے رائل نیوی میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً سال کے 9 سے 10 مہینہ پانی میں ہی، سمندر میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ وہ بہترین جہاز، بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ ساری دنیا کی تفریح سمندروں کے ذریعے سے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساری دنیا کی تفریح ہوتی ہے، وہاں ان کا کام ہوتا ہوگا۔ تو رائل نیوی میں جو نوجوان رہتے ہیں وہ 8 9 10 مہینے ان کو پانی میں ہی رہنا پڑتا ہے، سمندر میں۔ اب وہ رہتے تھے پانی میں رہ کے آدمی اکتا جاتا ہے نا، وہاں دیکھے تو کیا دیکھے، باہر جانے کا نہیں ہے، وہیں اس جو کشتی ہے ان کا جو جہاز ہے اسی میں کھانا، اسی میں رہنا، جو کام ہے وہ کام کرنا۔ تو اکتاہٹ کی وجہ سے انہوں نے شروع کیا، کیا کیا؟ برتھ ڈے منا لیا، چلو ایک دن خوشی کا ڈھونڈا۔ برتھ ڈے، یہ برتھ ڈے بھی غیروں کی ایجاد ہے، اسلام کی ایجاد نہیں ہے، قرآن کی ایجاد نہیں ہے، نبی نے نہیں بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا برتھ ڈے مناؤ، اپنے بچوں کا منا لیا، اپنا منا لیا، اپنے گھروں کا منا لیا، پھر بھی طبیعت تو بیزار ہے نا، پانی دیکھ دیکھ کے کیا کرے بھائی، کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے کتے کا برتھ ڈے منا لیا، اپنے بلی کا برتھ ڈے منا لیا، جو برتھ ڈے ہو سکتا تھا سب برتھ ڈے منا لیا۔ پھر اسی زمانے میں ایسا ہوا کہ وہ دسمبر کی آخری تاریخ تھی، اس میں سے نیوی کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ ہم نئے سال کا جشن منائیں، یہ اس کے دل میں خیال آیا۔ اس نے بڑے آفیسر سے بات کی، سب نے کہا بہت اچھا ہے، اور اس طرح سے اس جہاز میں پہلی بار جو ہے نیو ایئر کا جشن منایا گیا۔ رات کے وہ 11:59 اور 12 بجنے کے درمیان 1 منٹ کا وقفہ رہتا ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں یہ 11:59 اور 12 بجنے میں جو 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں کیا بدل جاتا ہے؟ جیسے ہی 12 بجتا ہے، 12 بجتے ہی سارے لوگ کتے بلی کی طرح اچھلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں، شور شرابہ کرنے کیا فرق پڑا؟ 11:59 میں کیا وہی زمانہ تھا؟ 12 بج گیا، پھر شور ہے، ایک ہنگامہ ہے، طوفان ہے، آتش بازی ہو رہی ہے، ارے کیا بدل گیا؟ تم کیا کر رہے ہو آخر یہ ہے نا؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ رائل نیوی کے نوجوان نے کہا بھائی منانا چاہیے، لہذا انہوں نے جشن منایا۔ دوسرا سال آیا تو جونیئر آفیسروں نے اپنے بڑے آفیسر سے کہا کہ ذرا سمندر باہر سے جو ہے وہ آپ کچھ ناچنے گانے والی کو بلا لیں تو اور اچھا ہے۔ لہذا بڑے آفیسر نے کہا ٹھیک ہے، یہ لوگ تھکے رہتے ہیں نوجوان، انہوں نے باہر سے جو ہے ساحل سمندر سے اس طرح کے طوائف اور ناچنے والی عورتوں کو منگا لیا۔ پھر اس طرح سے نیا سال شروع ہوتے اب ساری دنیا منا رہی ہے، اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے آخر؟ مال کا
مال کی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہے اور اپنی صلاحیتوں کی بربادی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، پھر کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، سب کے سمجھ میں آ رہا ہے، یہ غلط ہے، کوئی آتش بازی کر رہا ہے، غلط ہے، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، غلط ہے، کوئی اس طرح سے مرد و زن کے اختلاط کے ساتھ کر رہا ہے، یہ غلط ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے، غلط ہے، پھر کرنا کیا چاہیے؟ دوستو اور بزرگوں، میں بتاتا ہوں، کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے سامنے جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں یہ ملتا ہے کہ بھئی نیا مہینہ جب آئے، نیا سال آئے، دعا اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما ترضى ربی و ربک اللہ، یہ دعا ہے کہ بھئی نیا مہینہ آئے، چاند آئے یا نیا سال ہے، یہ دعا پڑھو نا، اے اللہ یہ نیا سال آ رہا ہے، امن و امان کا سال بنائیے، سلامتی کا سال بنائیے، اے اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ شمسی سال ہے، نیا سال آ رہا ہے، اگر کرنے کا کام ہے تو یہ کرو نا آپ، نیا سال آ رہا ہے۔ ویسے بھی ایک بات ہے نا کہ شروعات جیسی ہوتی ہے، شروعات اگر اچھی ہو تو اختتام بھی انشاءاللہ اچھا ہے۔ چلو 2023 ہی ہم سمجھا شروع ہو رہا ہے، رات کے 12 بجے آدمی فوراً مصلی بچھائے، چلو تہجد پڑھ لیتے ہیں بھائی، سال کے پہلے دن میں شروعات میں تہجد پڑھیں گے، اللہ پورے سال توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں، گڑ گڑا لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، توفیق مانگتے ہیں، یہ کام بھی تو کر سکتے ہیں نا بھائی۔ وہ عیاشی، بدماشی، شور شرابہ، ہنگامہ اور مردوں اور عورتوں کا ملنا جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، وہ بہتر ہے یا نیا سال آنے کے ساتھ ہی آدمی مصلی پہ کھڑا ہو کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی مانگے، توبہ کرے؟ کون سا کام ہونا چاہیے؟ تو نئے سال پہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیجئے، آپ اپنے آپ کو خود کٹہرے میں کھڑا کیجئے۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھو، جو شخص اپنا گریبان پکڑنا نہیں جانتی ہے، یا جو قوم، جو ادارہ اپنا گریبان خود نہیں پکڑنا جانتی ہے، دوسری قومیں اس کا گریبان پکڑتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دوسروں کے گریبان پکڑنے سے پہلے آپ خود اپنا گریبان کیوں نہیں پکڑتے ہیں؟ اپنا احتساب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنا جائزہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ نیا سال آ رہا ہے، احتساب کیجئے، غور کیجئے، سال گزر گیا، ہم نے کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے کیا کیا اللہ کی اطاعت کی، ہم نے کیا حرام کیا، ہم نے کیا حلال کیا، ہم نے کیا جائز کیا ناجائز کیا، ہم نے کتنی عبادتیں کی، ہم نے کتنے گناہ کیے۔ اپنا احتساب کرنا چاہیے نا۔ احتساب کرنے سے اصلاح کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کر سکتا ہے۔ پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ دوسرا، آپ کا احتساب بعد میں کرے، دوسرا آپ کے گریباں کو بعد میں پکڑے۔ آپ پہلے خود اپنا گریباں پکڑ لیجئے نا کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا خامی ہے۔ ایک دوسری بات یہ کریں آپ کہ پہلا سال آ رہا ہے، آپ مصلی بچھائیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، توبہ کیجئے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ نیا سال جو آ رہا ہے خوشی منانے کا موقع ہے؟ ارے سچی بات تو یہ رونے کا موقع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال تو کم ہو گیا نا۔ پکی بات ہے نا، اللہ نے جتنا وقت لکھ دیا ہے ہماری زندگی کا، اللہ نے لکھ دیا ہے نا، اس میں سے 2022 گزرنے کا مطلب ہے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ زندگی بڑھی نہیں ہے، زندگی ہماری کم ہو گئی ہے، اور ہماری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، موت کے قریب ہم ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے۔ جو لمحہ گزر رہا ہے ہم موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو 1 سال جو گزرا ہے خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ رونے کی بات ہے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی تھی، وہ زندگی اللہ نے کس لیے دی تھی؟ اپنی رضا کے کاموں کے کرنے کے لیے اللہ نے دی تھی، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے وہ زندگی دی تھی کہ ہم 50 60 70 سال کی جو زندگی ہے یہ دنیا کے تماشے میں، کھانے پینے میں جانوروں کی طرح ہم نہ رہ جائیں، بلکہ ہم کیا کریں؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی ہم کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ نے اس لیے مہلت عطا فرمایا تھا، اور ہمارے دن و رات کس کام میں جا رہے ہیں؟
دن و رات ہمارے کمانے میں، جانوروں کی طرح کھانے میں، اور اس طرح سے وقت ہمارا گزرتا چلا جا رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ تو نیا سال آیا، یہ رونے کا مقام ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے، مصلی بچھائیے، اللہ کے سامنے روئیے، توبہ کیجئے، اے اللہ آپ نے زندگی کا جو لمحہ عطا فرمایا تھا، ایک سال گزر گیا، اے اللہ بہت ساری غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، معاف فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ سال جو آنے والا ہے وہ ہمیں عزم و ہمت عطا فرمائیے کہ ہم اور بہترین عبادت کر سکیں، ہم آنے والے سال میں جو ہے اچھا کام کر سکیں، اچھا عمل کر سکیں، دوسروں کے کام آ سکیں۔ اس طرح کی دعائیں مانگ کے شروعات کیجئے نا، مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کیجئے۔ تو یہ غیروں نے اصل میں شروع کیا تھا کہ نئے سال کے موقع پر جو ہے یہ تماشے بازی کیا جائے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھایا ہے۔ یہ وقت جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ الوقت اسمم من الذہب، کہ وقت جو ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ کسی کا وقت نکل گیا دوبارہ آنے والا نہیں ہے، جو لمحہ گزر رہا ہے گزر گیا، اب ملنے والا نہیں ہے۔ موت کے قریب ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آج وقت کو ضائع کرنے کی بہت ساری شکل ہمارے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ وقت ضائع ہے نا، ہر آدمی وقت ضائع کر رہا ہے، اور وہ جو وقت ضائع کرنے کا انٹرنیشنل آلہ تیار ہوا ہے نا، سمجھ بات ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ موبائل شریف انٹرنیشنل آلہ، وقت کو ضائع کرنے کا انٹرنیشنل آلہ۔ بچہ بھی، جوان بھی، بوڑھا بھی، مرد بھی، عورت بھی، امیر بھی، غریب بھی، مالک بھی، مزدور بھی، ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے۔ موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے، موبائل پہ بالکل اوریاں تصویریں دیکھ رہا ہے، موبائل پر گانے بجانے چل رہے ہیں۔ یہ موبائل جو ہے وقت ضائع کرنے کا انٹرنیشنل آلہ ہے، اور ہماری یہ نسل ہے اور ہمارے نوجوان تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا اس میں فائدہ بھی تو ہے، موبائل میں فائدہ بھی تو ہے، تو فائدہ تو شراب میں بھی ہے، پھر پیا کیجیے آپ۔ قرآن کریم نے ایک بات کہی، کچھ لوگ جو شراب پیتے تھے نا پہلے، وہ بھی کہتے تھے کہ شراب میں ایک مستی آتی ہے، کیا آتی مجھے نہیں پتا، تو قرآن نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، جوا میں بھی فائدہ ہے نا، ایک آدمی جیت جاتا ہے جوا میں تو اس کو فائدہ مل گیا، شراب پیتا ہے مستی آ جاتی ہے، تو ان کی دلیل تھی کافروں کی، تو قرآن کریم نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، جوئے میں اور شراب میں جتنا فائدہ اس سے زیادہ کہیں نقصان اس کے اندر موجود ہے۔ وہی بات موبائل کے بارے میں کہتا ہوں کہ موبائل میں فائدہ کم ہے، آج نقصان زیادہ ہے۔ حاجی صاحب باہر نہیں گھر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے تو آرام سے گھر سکتے ہیں نا، ہے نا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے موبائل پہ، ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا ہیضہ ہو گیا ہے 10 منٹ بھی آدمی اپنے موبائل سے دور نہیں رہ سکتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے ہر وقت دن بھر کسی کا کال نہیں آ رہا ہے، لیکن موبائل ہے ساتھ میں، بہرحال رات دن اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی کہتا ہے عبادت میں جی نہیں لگ رہا ہے، قرآن میں جی نہیں لگ رہا ہے، تلاوت میں جی نہیں لگ رہا ہے۔ کہاں سے لگے گا؟ جی تو موبائل میں لگا رکھا ہے تم نے، اپنا جی تو اس عریانیت بے حیائی میں گیم میں لگا رکھا ہے تم نے، عبادت میں جی کہاں سے لگے گا؟ تو آج یہ موبائل ہے جو آدمی کو تباہ و برباد کرتا چلا جا رہا ہے، اور آج مسلمان بھی غیروں کی طرح، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے سامنے غیر نہیں ہے، آپ ہیں، آپ کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ رسول کی بات سننے والے ہیں، کس لیے؟ عمل کے لیے نا۔ آپ جو سن رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ عمل کی نیت سے۔ جب عمل کی نیت سے سن رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر آئندہ اس پر عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے صحیح عمل کی توفیق